بالعالمین وبه نستعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس عنوان کے تحت یہ ہماری آخری مجلس ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی اشارہ کیا، اس میں ختم کر دیجیے۔ بھوک لگی آپ کو؟ نہیں؟ ہم نے ایک مقدمہ اور 3 قاعدے دیکھے۔ پہلا مقدمہ کیا تھا؟ کتاب کی شروعات میں صبح میں آج ہی شروعات میں جو بنیادی جو 5 فصلیں ہیں اس پوری کتاب کی، اس میں پہلی فصل کیا ہے؟ مقدمہ، اور اس کے بعد 4 قاعدے۔ تو وہ جو تمہید تھی اس میں کیا تھا؟ شرک سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی کے مقصد ہی کو برباد کر دیتا اگر شرک سے نہ بچیں۔ یہ مقدمہ تھا۔ اللہ نے ہم کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ عبادت شرک سے پاک ہونی چاہیے، ورنہ سارے اعمال برباد۔ پہلا قانون یا پہلا قاعدہ کیا تھا؟ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، بڑا مانتے تھے، سب سے بڑا مانتے تھے۔ دوسرا قاعدہ، وہ شرک کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ 2 وجہ سے، ایک قربت اور دوسرے شفاعت کے لیے۔ اس میں شفاعت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ہم شفاعت کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے بھی، اور کون سی مانتے؟ جو کتاب و سنت کے اعتبار سے صحیح ہو، اور جو اس کے برخلاف اس کو ہم نہیں مانتے۔ تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ عرب کے مشرکین مختلف قسم کے شرک کرتے تھے۔ وہ بے جان چیزوں کو بھی پوجتے تھے، پتھر کو، لکڑی کو، سورج، چاند، ستاروں کو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ صالحین اور انبیاء اور ملائکہ وغیرہ کو بھی پوجتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفریق نہیں کی کہ انبیاء وغیرہ کا معاملہ الگ ہے، اولیاء کا معاملہ الگ ہے، پتھروں اور پیڑوں کا اور سورج، چاند، ستاروں کا معاملہ الگ ہے۔ یہ فرق نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ نے سب کو ایک ساتھ جمع کر کے سب کے بارے میں ایک حکم دیا۔ وہ کیا؟ ان سے جنگ کی جائے گی، یعنی کہ ہم جنگ کے لیے نکل جائیں، لیکن اس زمانے میں اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آیا کہ ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جنگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا قرار دیا؟ مشرک، سارے کے سارے شرک میں مبتلا تھے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پچھلے 3 قاعدوں میں دیکھی، لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا آخر میں کہ لا علمی کی وجہ سے کوئی آدمی ہو سکتا ہے، دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے، نیا اسلام میں آنے کی وجہ سے، اسلامی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، کسی شرکی عمل کو کر بیٹھے۔ تو ایسے آدمی پر مشرک کا فتویٰ لگانا چاہیے؟ نہیں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام نے لگایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جاہل قرار دیا، مشرک نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کو تعلیم دی کہ تمہارا یہ بولنا کتنا سنگین ہے، کتنا برا ہے۔ آپ نے انہیں اسلام سے خارج نہیں کر دیا، بلکہ ان کو سکھایا کہ تمہارا قول بہت غلط ہے۔ ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، خصوصاً آج کے دور میں جس میں مسلمان دین سے بہت دور ہیں، بلکہ اتنا بگڑا ہوا دور ہے کہ جس میں بہت سے مسلمان جو ہے یہ اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں۔ بہت نہیں ہیں، لیکن جس کو ہم کنسیڈریبل کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، چونکہ اسلام کا علم ان کے پاس نہیں ہے، میڈیا کے اثر سے یا کسی کے پیار محبت میں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بالکل گنتی کے لوگ ہیں، لیکن یہ کنسیڈریبل ہے۔ میڈیا کی وجہ سے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو پڑھانا چاہیے، دین سکھانا چاہیے، خاص کر کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو ان کو دین سکھانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دین نہیں جانتے ہوں گے تو کوئی آدمی آ کے ان کو غلط بات اسلام کے بارے میں بول کے ورغلا سکتا ہے، شرک میں، بلکہ بتوں کی عبادت تک لے جا سکتا ہے۔
تو کمی ہماری طرف سے ہے. ہم لوگوں کی سازشوں کو لے کے بیٹھ جائیں کہ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. سازشیں کل بھی تھی، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گی. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. جو آپ اپنے لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو اس طرح سے آپ ایجوکیٹ کرو، ایسی تعلیم دو کہ کسی اور کی محنت اس پر کارگر نہ ہو، آپ کی تربیت اتنی اچھی ہو. اس میں خاص کر کے ماں باپ کا حصہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ پڑھ رہی دنیا کی تعلیم میں اتنا نہ لگا دیں کہ ان کو دین کی تعلیم ہی نہ ہو. پھر بعد میں جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ آپ کی بھی نہیں سنیں، دن بھر موبائل فون میں لگے رہیں، پھر پیار محبت عشق کے چکر میں آ کے اسلام کو بھی چھوڑ دیں، بے دین ہو جائے. یہ آپ کی بھی غلطی ہوگی. دین سکھائیے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ انہوں نے ایسی بری ڈیمانڈ کر دی، مشرکین والی، شرک والی ڈیمانڈ کر دی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، آپ نے ان کو بتایا تمہارا یہ کرنا کتنا غلط ہے. یہ نہیں کیا کہ ان کو اسلام سے نکال دیا. تو ہم کو بھی لوگوں کو تعلیم دینا چاہیے، ان کو مشرک قرار دے کے ایک دم اسلام سے باہر نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً آج کے دور میں، اس ماحول میں، ایسے ملکوں میں جو اسلامی ماحول سے دور ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. القاعدۃ الرابعہ، چوتھا اور آخری قاعدہ وہ کیا ہے؟ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین. ہمارے زمانے کے مشرکین پچھلے زمانے کے لوگوں سے بھی شرک میں زیادہ بدتر، اغلظ ہیں، زیادہ شدید ہیں، زیادہ گھٹیا اور گھناؤنے ہیں. لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ. اس لیے کہ پچھلے زمانے کے مشرکین جو شرک کرتے تھے وہ اچھے حالات میں شرک کرتے تھے، لیکن وَيُخْلِصُونَ فِي شِدَّةٍ، تکلیف، تنگی، مصیبت، پریشانی کے حالات میں صرف اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے. اچھے حالات میں، عام حالات میں تو غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن جب تنگ ہو جاتے تھے، حالات مشکل آ جاتی تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو. وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں، ان کا شرک دائم ہے، ان کا شرک ہر حال میں رہتا ہے، چاہے اچھے حال ہوں یا برے، چاہے راحت کے حالات ہوں یا تکلیف کے، چاہے وسعت کے حالات ہوں یا شدت کے. تو ہمارے دور کی جو بہت سے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، ان کا حال یہ ہے. تو اس چوتھی فصل میں، چوتھے قاعدے کے تحت انہوں نے کیا بات بیان کی کہ پچھلے زمانے کے مشرکین میں اور آج کے زمانے کے شرک کرنے والوں میں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں اور جانتے بوجھتے شرک کریں، انجانوں کو تو دیکھ چکے ہم پچھلی فصل میں، جانتے بوجھتے جو لوگ شرک کر رہے ہیں آج، ان کا حال ان سے بھی بدتر ہے جو اس زمانے کے مشرکین تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے مشرکین راحت میں شرک کرتے تھے، مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے. لیکن آج کے دور کے بہت سے مشرکین، ان کا حال یہ ہے کہ وہ راحت اور تکلیف دونوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، راحت اور تکلیف دونوں حالتوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں. والدلیل قوله تعالی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے ان کا حال بیان کیا تو فرمایا کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اور کشتیوں میں سوار ہونے کے بعد دریا میں طوفان آ جاتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اپنے پورے دین کو، عبادت کو، اپنی دعاؤں کو خالص کرتے ہوئے کس کو پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. لیکن جب وہ انہیں بچا کر خشکی میں لے آتا ہے، ڈوبنے نہیں دیتا بلکہ محفوظ انہیں خشکی پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر سے واپس وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب ان کی دو حالتیں ہوئی، ایک زمین پر، ایک پانی میں، ایک امن کے حالات میں، ایک ڈوبنے کے خوف کے حالات میں. تو خوف کے حالات میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اور خالص اللہ کو. ابھی سب کو چھوڑو، اب صرف اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں. لیکن جب بچا کے اللہ لاتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں. تو دو حالتیں ہوئی، ایک خالص اللہ کو پکارنا اور دوسری حالت
غیر اللہ کو پکارنا. جب اتر کے آ جاتے بچ بچا کے, دیکھو بابا نے برابر سفارش کی تو اللہ نے بچایا ہمیں, تو اب کیا کرتے ہیں, اللہ کے سوا اوروں کو بھی جوڑ دیتے ہیں اور اپنی نجات کو اوروں کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں کہ فلاں کے ہم مرید ہیں, فلاں کے ماننے والے ہیں تو ہماری مدد ہوئی. لیکن اس وقت میں صرف کس کو پکارتے, صرف اللہ کو. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے. کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک, وہی تو اللہ ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو. وجرین بہم, جب وہ کشتیاں انہیں لے کر رواں دواں ہوتی ہیں. بریح طیبۃ, ایک خوشگوار ہوا کے ساتھ. وفرحوا بها, اور وہ بالکل مگن ہو جاتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. جاءتها ریح عاصف, تو ایک بڑی ہی سخت اور شدید ہوا انہیں ان کے تھپیڑے ان کو لگنے لگتے ہیں. جاءتها ریح عاصف, ایک شدید ہوا ان سے ٹکرا جاتی ہے. وجاءهم الموج من كل مکان, اور ہر طرف سے, چار طرف سے موج ان پر دریا کی آ پڑتی ہے, ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے. وظنوا انهم احيط بهم, اور انہیں یہ گمان اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم گھر چکے ہیں, اب ڈوبنے میں ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, وہ اپنے پورے دین کو, دعاؤں کو, عبادات کو, پکار کو خالص کر کے صرف اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. کیا بولتے ہیں, لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین, اگر اللہ تو نے اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دیا نا تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن کر جئیں گے. تقریباً مصیبت میں سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں, اے اللہ اس مرتبہ بچا لے, میں نہیں کروں گا, غلط کام نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, نماز پڑھوں گا, وہ کروں. مصیبت میں آدمی کیا کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, اللہ سے آہوزاری کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے اور وعدے کرتا ہے اور قسمیں بھی کھا لیتا ہے. اور بعد میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہے, عالموں سے, کہ میں نے ایسے مصیبت میں قسم کھا لیا تھا کہ میں موبائل فون پہ فیس بک استعمال نہیں کروں گا, لیکن کر لیا میں نے, کفارہ کیا ہے اس کا, وعدے کر لیتا ہے. تو کہا کہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین, اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق, لیکن جب نجات دے کے اللہ ان کو لے آتا ہے خشکی پر, کنارے پہنچا دیتا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں, اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق, کہ زمین پر جب آتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں. پھر سے واپس سے جیسے پہلے تھے ویسے. جب تک مصیبت تھی, مصیبت میں انسان جو ہے اپنی اصلیت کو جانتا ہے. مصیبت میں انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں, اور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن جیسے مصیبت ہٹ جاتی ہے واپس سے اس کا گھمنڈ لوٹ آتا ہے, ہاں, اس کی ساری خرافات واپس لوٹ آتی ہے, موج مستی لوٹ آتی ہے. مصیبت میں انسان اللہ کو پکارتا ہے, مصیبت میں واقعی انسان کو اپنی اصل حیثیت کا احساس ہوتا ہے. چیزوں سے گھرا رہتا ہم حالات میں, سب سیٹنگ اس کی رہتی ہے, ایسا لگتا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے, سیٹ ہے سب. لیکن جب مصیبت آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر کس کو پکارتا, اللہ کو. لیکن جیسے واپس مصیبت چلی جاتی پھر کیا ہوتا, واپس پھر اسی غلط روش پر چلا جاتا ہے, گناہ گار گناہوں میں اور مشرک واپس سے شرک میں. تو کہا کہ فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق, جب انہیں نجات دے کر وہ لے آتا ہے زمین پر تو پھر ناحق دوبارہ اسی طرح سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اور ایک جگہ کہا سورہ لقمان میں آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب موجیں سمندر کی اور دریا کی موجیں, جب طوفان آتا ہے, جب انہیں سائے کی طرح
چھت کی طرح بالکل ان پر چھا جاتی ہیں، وہ موجیں اتنی آ جاتی کہ اب ڈوب جائے گا۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اپنے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ دعائیں خالص اللہ کو پکارتے، کسی اور کو پکارتے نہیں۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، لیکن پھر جب انہیں نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے، کنارے لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، دو معنی علماء نے اس کے ذکر کیا اور کئی اور بھی اقوال اس میں ہیں۔ فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو وعدے اللہ سے کیے تھے ہم صحیح جئیں گے، وہ واقعی صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پھر ان میں سے کچھ مقتصد ہے، اب بیچ میں آ جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ بالکل توحید کی طرف نہ بالکل شرک کی طرف، بیچ میں جو ہے لٹکتے رہ جاتے ہیں۔ تو دونوں معنی علماء نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی اقوال علماء کے ہیں کہ وہ جب ان کو اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ معنی ہے فمنہم مقتصد، واقعی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کنارے آ کر اس وعدے پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات ہے، اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ کنارے جب آ جاتے ہیں تو بیچ میں آ جاتے ہیں، کفر پوری طرح چھوڑتے بھی نہیں اور پوری طرح توحید والے ہوتے بھی نہیں، بیچ میں رہ جاتے ہیں ایسا۔ پھر اس کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا، کہا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتا ہے جو خطار اور کفور ہو، غدار ہو اور ناشکرا ہو۔ خطار، غدار، اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والا، اللہ کی نعمتیں لے کے اللہ کی ناشکری کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے والا، تو ہماری آیتوں کا وہی مخالفت اور انکار کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کی حالت بتائی کہ مصیبت میں یہاں لینے کی چیز کیا ہے، مصیبت کے حالات میں وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں آج بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہر حال میں یا غوث المدد، ہاں اچھے حالات بھی ہوں برے حالات بھی ہوں، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ المدد، اس طرح کی باتیں کہہ کے انبیاء کو، صالحین کو مدد کو پکارتے ہیں۔ وہی جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، اسی کو اگر کوئی آدمی اس کے سامنے کہے اے عیسیٰ مدد کرو، تو کہے گا کیا بول رہا ہے، عیسائی ہو گیا کہ تو؟ اس سے کہا جائے کیوں، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے اور وہ تو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، تو ایک مرے ہوئے بزرگ کو پکار رہا ہے اور اس میں تجھ کو قباحت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ آدمی جو عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے تو اس کو مشرک قرار دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک زندہ نبی کو پکارنے والا مشرک، اور ایک آدمی جو بابا کو پکار رہا ہے جو فوت شدہ ہیں، وہ آدمی مشرک نہیں ہوا، جبکہ وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے۔ سوچنے کی چیز ہے، یہ شرک ہے اور وہ شرک نہیں۔ تو یہ جہل لوگوں کا ہے، علم نہیں لوگوں کے پاس، اور یہ زیادہ برا ہے اس ناحیے سے کہ کم سے کم وہ اچھے حالات میں تو، برے حالات میں تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں مصیبت میں بھی کس کو پکارتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو چوتھی بات انہوں نے یہ کہی چوتھی فصل میں یا چوتھے قاعدے کے طور پر کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے ان سے بھی بدتر حالت میں چلے گئے ہیں کہ وہ کم سے کم مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن یہ تو مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا ہے، یہ مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو آخری وقت تک، آخری دن بھی امت کے بارے میں فکر مند تھے کہ اللہ تعالیٰ امت کو کیا کرے، قبر پرستی سے بچائے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، قبر پرستی سے روک رہے تھے آخری دن تک۔ لیکن آپ کی امت کا ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے جو آج بھی نہ صرف گاؤں میں بلکہ شہروں میں بھی، نہ صرف ان پڑھ لوگ بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی درگاہوں پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، قبر والوں سے مانگ رہے ہیں، کہ ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اپنی قبر کے بارے میں آپ نے کہا، آج مسلمان گھوڑے شاہ اور ننگے شاہ اور نہ جانے کتنے لوگوں کی قبروں پر جا کر، اور بعض اوقات تو قبریں بھی نہیں ہوتی ہیں،
ان پر جا کر چڑھاوے چڑھانا، منتیں ماننا، اور بچیوں کی نکاح کے لیے کورٹ کے کیس پھنسے ہوئے، اس کے لیے شفا کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے، کامیابی کے لیے، رزلٹ کے لیے، نہ جانے کتنے مسائل اس کے ہیں، ان سارے چیزوں کے لیے وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ ان سے مانگ رہا ہے، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی انہی کو پکار رہا ہے۔ یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے بات کہی تھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ جب ہمارے نبی کو اللہ نے بتایا، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تو آج امتی کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جو حکم ہمارے نبی کو اللہ نے دیا، آپ کی تابعداری میں، ماتحتی میں، تبعیت میں، وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کو بھی ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں کہ واقعی یہ شرک کیا ہے، واقعی توحید کیا ہے، اس زمانے کے مشرکین کیا کرتے تھے، اور ہم کو کس شرک سے بچنا چاہیے، اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کیا ہے، اور توحید کو خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں، شرک کون کون سی صورتوں میں چپ کے آتا ہے۔ ہم کو ان ساری چیزوں کا علم اگر نہیں ہوگا تو بھی کیا فزکس اور کیا کیمسٹری اور کیا بایولوجی، یہ سب معلومات ہم کو دنیا میں کام آئے گی لیکن قبر میں کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ قبر میں پہنچتی پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون، تیرا رب کون، ما دینک، تیرا دین کیا، من نبیک، تیرے نبی کون۔ تو دنیا کی ساری معلومات کا اب کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کی ساری معلومات یہاں کام آئے گی نہیں۔ سب سے پہلا تو سب پہچانا کس ملک کا کون پریزیڈنٹ، کون الیکشن میں آنے والا، کون نہیں آنے والا، کون سے ٹیم کے کتنے پلیئر ہیں، فٹ بال، کرکٹ، کون سے فلم سٹار ہیں، کون سے علاقے میں کون رہتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں تو جانتا تھا، تو اپنے رب کو نہیں پہچانتا تھا، تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا تھا، تو اپنے دین کو نہیں جانتا تھا، تو نے کیا جانا دنیا میں؟ یہی بات ہمارے گھر والوں کے لیے بھی صادق آتی ہے۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اگر ان کو اللہ کی معرفت نہ ہو، دین کی معرفت نہ ہو، رسول کی، نبی کی معرفت نہ ہو، بتائیے ہماری زندگیاں گزر جا رہی ہیں، 50 60 سال کے ہم ہو جا رہے ہیں، اب تک ہم کو معلوم نہیں، کب معلوم کریں گے؟ قبر میں جانے کے بعد۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تیاری ہماری ہونا چاہیے۔ اور سب سے بھیانک چیز کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بھیانک چیز شرک ہے۔ کیوں؟ اس کی مغفرت نہیں۔ شراب کی معافی ہو سکتی ہے، جوئے کی ہو سکتی ہے، چوری کی ہو سکتی ہے، معلوم نہیں کتنے سارے گناہ ہیں، اللہ ان کی معافی کر سکتا ہے، اللہ اپنے طور پر معاف کر سکتا ہے، بغیر توبہ کے اللہ ہو سکتا ہے معاف کر بھی دے کسی کو۔ لیکن اب دیکھیے کتے کو پانی پلانے والی عورت، اللہ نے معاف کیا کہ نہیں اس کو اپنے طرف سے؟ اس میں ہے کہ توبہ کی، اس نے معافی مانگی اللہ سے، کچھ ہے؟ اس نے ایک نیکی کی، اللہ نے اتنا پسند کیا اس کی نیکی کو مغفرت کر دی اس کی، اور وہ فاحشہ عورت تھی لیکن پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ ہو سکتا ہے لیکن وہ ایمان والی عورت تھی، توحید والی عورت تھی، اگر نہیں ہوتی تو اللہ معاف نہیں کرتا اس کو۔ اس کا جرم یہ نہیں بتایا کہ وہ مشرکہ تھی، اس کا جرم یہ بتایا کہ وہ زانیہ تھی، وہ عورت فاحشہ عورت تھی، وہ مشرکہ تھی، اس طرح سے نہیں آیا، وہ کافرہ تھی، نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ مسلمان کو اس سے بچانا ضروری ہے۔ دنیا بھر کے مسائل اپنی جگہ، دنیا بھر کے مسائل اپنی جگہ، آج مسلمان ان کو زیادہ اہمیت دیتے، یہ پرابلم مسلمانوں کا، وہ پرابلم، وہ پرابلم، وہ پرابلم۔ قبر میں اللہ میرا رب بولنے نہیں آئے گا، یہ پرابلم نہیں ہے؟ توحید اس کی زندگی میں نہ ہو، شرک اس کی زندگی میں ہو، یہ پرابلم نہیں ہے؟ اس کو حل نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ہم دین کا علم حاصل کریں، خصوصاً توحید کے بارے میں معلوم کریں، شرک کے بارے میں جانیں کہ واقعی شرک کیا ہے، تب جا کر ہم واقعی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں، ایسے کورسز جہاں بھی اہل حق علماء کے ہوتے ہیں وہاں پر جانا چاہیے، ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ کس کے بھی پیچھے بھاگنا شروع کریں، انٹرنیٹ پہ یہاں وہاں آل فال، آج دنیا بھر کے لوگ بولنے والے ہو گئے ہیں،
آپ علماء سے معلوم کریں کون معتبر ہے کون نہیں ہے. یہ مت بولیے کہ جلتے آپ ان سے. اگر عالم بولے وہ ٹھیک نہیں ہو مت سنو ان کی, تو آپ کیا بولتے لوگ؟ ہاں آپ جلتے ہیں ان سے, ان کے لائق زیادہ ہے نا. اچھا آج کل وہ لوگ بھی بولنے لگے ہیں علماء ہم سے جلتے ہیں. ماشاء اللہ, آپ کے پاس ہے کیا ایسا جو جلیں آپ سے؟ نادان لوگ ایسے بعض ہیں کہ جو علماء کے بارے میں بولتے ہیں کہ جو علماء ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ ہم سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. آپ کو دل کی بات کیسے معلوم ہوئی؟ دیکھیے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حسد کرتے ہیں آپ سے؟ علماء کے بارے میں اتنی بڑی تہمت, یہ کتنی غلط بات ہے. تو یہ خباثتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ایسے تمام لوگوں کو توبہ کی توفیق دے, علماء کی ماتحتی کی توفیق دے. تو ہم تو اچھی دعا کریں گے ان کے لیے, اور ان کی غلطیوں سے امت کو بچائے, ان کی غلطیوں سے فتنوں سے امت کو بچائے. علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور علم کو علم والوں سے لیا جاتا ہے, ان علم والوں سے جن کے اوپر علم والے ہوتے ہیں اور ان کو ان کی رہنمائی میں وہ کام کرتے ہیں. آزاد گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا, ہاں کہاں لے جا کے گرائے گا بول نہیں سکتے آپ. بہت تیز گھوڑا ہے, بلکہ کوئی ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھنا جس کو بریک نہیں. بیٹھیں گے آپ لوگ؟ سچی بولو آپ بیٹھیں گے؟ کوئی بولے گاڑی بہت بھاگتی ہے, ایسا بھاگتی کہ رکتی نہیں, تو آپ پاؤں رکھتے رکھتے کیا کرو گے؟ رکتی نہیں, نہیں رکتی ہی نہیں. بہت تیز گاڑی, ایک دم ایسی تیز کہ رکتی ہی نہیں. کوئی بیٹھے گا اس میں؟ جس گاڑی کو بریک نہ ہو, جس کو یہ بولنا نہ آتا ہو میں نہیں جانتا, ایسی گاڑی میں کبھی بیٹھنا نہیں. ایسا کوئی بھی نہیں جو میں نہیں جانتا, ہر چیز جانتا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. واقعی عالم کے علامات میں سے ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے. جب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے پاس کسی مسئلے میں جواب نہیں ہوتا ہے, تو اس کو جیسے صحیح جواب دینے میں شرم نہیں آتی, اس کو یہ بولنے میں بھی شرم نہیں آتی کہ مجھ کو نہیں معلوم. جس کو اس میں شرم آتی ہے اس سے دور بھاگنا چاہیے. اس معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا, تھوڑا رکو ذرا, آپ کے خیال کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, مرزا غالب اس کے لیے کافی ہے. آپ کا خیال کیا چیز ہے؟ علماء سے پوچھ کے بتاتا ہوں بولتے, تحقیق کر کے بتاتا ہوں بولتے, لیکن اپنی رائے سے بولنے والے فضلوا واضلوا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق دے, دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے.